اور طاقتور سارے قانون توڑتا ہے۔ یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ جو کمزور جب چوری کرتا تھا تو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب طاقتور جرم کرتا تھا تو وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ آج اگر ہماری قوم ایک عظیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ جس ملک کے اوپر اس کا سارا کرپٹ ٹولہ ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائیں اور عام آدمی اپنے بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو، جتنی مرضی چوری کرنی ہے بڑا ڈاکو چوری کرے، اس کو پاکستان کا جب نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز جو آج میں شروع کر رہا ہوں، میں نے لیاقت باغ سے کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا تاریخی جگہ ہے کہ جو پاکستان کی موومنٹ میں قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان کھڑے ہوئے تھے، ان کی شہادت یہاں ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے، جس جدوجہد کے لیے میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے، وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں، جو آج ملک سے ہو رہا ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہوں اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں، ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی ہے۔ اور میں نے اپنی آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ کیوں نوجوانوں سنو، کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں بیرونی سازش، کیوں بیرونی سازش سے عمران خان کو ہٹایا گیا؟ ذرا سنیں وجہ کیا تھی۔ کیا عمران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا؟ کیا یہ ملک کے پیسے منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ کیا لوگوں کی زمینیں چوری کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا، فیکٹریاں بنا رہا تھا؟ میں نے جتنی دیر قیادت کی اس سے کم ٹائم پہ، جب نواز شریف 1990 میں آیا تھا 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا، 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا۔ میں صرف کیوں نکالا نواز شریف کو؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے چوری کی تھی۔ لیکن عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہ ایک آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا، جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو آزاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ وہ فورن پالیسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، جو فورن پالیسی دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس فورن پالیسی کے خلاف میں آیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور 80,000 میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان ہوں امریکہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کارروائی کرے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ملک ملوث ہو اس میں، کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ اگر روس سے مجھے 30 یا 40% کم قیمت پہ تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سستی پٹرول اور فضل الرحمان دوں تو میں کیوں نہ دوں؟ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی، وہ روس سے تیل خرید سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو پٹرول اور ڈیزل 25 روپے لیٹر کم دے سکتا ہے، تو میں کیوں نہ دوں؟ اگر مجھے ضروری ہے سننا۔ دیکھیں، اب آپ سمجھ جائیں، آزاد فورن پالیسی ہے ہندوستان کی۔ ان کا ملک سارے فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے۔ ہمارے یہاں جو غلام بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لوگ بات نہیں کرتے، امریکہ کی جنگ میں جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے جو ظلم ہوا، جس طرح سارا قبائلی علاقہ اجڑا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، عورتیں بچے مارے گئے، ان کی جنگ کی وجہ سے 35 لاکھ قبائلی علاقے کے لوگ نقل مکانی کر گئے۔ کون ذمہ دار ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں تھوڑے صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو تھوڑے ڈالر ملنے تھے، جنہوں نے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے اپنے ملک کو وہ نقصان پہنچایا جو بھی قبائلی علاقہ نہیں اس نقصان سے بچا۔ دوسری چیز، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ افغانستان میں جو امریکہ گیا ہے اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا، اور یہ پسند نہیں تھا ان کو۔ اور آخر میں نے جب وہ امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا ٹھیک، لیکن ان کو پسند نہیں ہے۔ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی شہباز شریف جیسے غلاموں کی اور نواز شریف جو صدر اوباما کے سامنے پرچی پڑھ کے تھینک یو کہتا تھا۔ اچھا سنیں اب یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سننا، کیونکہ میں نے آج آپ کو خاص آغاز کر رہا ہوں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک، اور میں سب کو تیار کر رہا ہوں۔ تو سننے آپ نے میری بات کہ پہلے تو ہٹایا کیوں؟
پھر ان کو تکلیف کیا ہوئی باہر والے ملکوں کو؟ پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر OIC کی میٹنگ میں جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ آزادی رائے کی آڑ لے کے سارے فورم کے اوپر پہلی دفعہ، بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں، دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی، اور اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلی دفعہ 2 مغربی لیڈرز، روس کے پریزیڈنٹ پوٹن اور کینیڈا کا جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر، دونوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اور 15 مارچ جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، آپ اگر میرے سے پوچھیں نا کہ 3.5 سال میں کس چیز میں سب سے زیادہ فخر ہوا، 15 مارچ یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ اینٹی اسلاموفوبک ڈے بنایا جائے گا یونائٹڈ نیشنز میں۔ یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، ان کے عادی ہوئے تھے، ان کو پسند نہیں آیا یہ پورا